تجھ پہ نازاں ہے چمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. صدق اللہ العظیم. وجاء في حديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسألوا أعشار الرزق في التجارة. وقال تبارك وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. صدق الله العظيم. معزز بزرگان محترم فیصل بھائی اور ان کی پوری ٹیم اور سامعین میں مرد و خواتین، ماشاءاللہ ابھی جو یہ اجلاس شروع ہوا ہے یہ بڑے بلند تر مقاصد کے تحت ایک عظیم مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس کے ڈائریکٹر جناب سید فیصل اقبال صاحب نے یہ پروگرام آج کا منعقد کیا ہے. بہت عظیم اور اہم پروگرام ہے یہ. افسوس ہے کہ اتنے سارے اعلانات اور دعوتوں کے باوجود جس تعداد میں لوگوں کو اس پروگرام میں حاضر ہونا چاہیے وہ نہیں آئے. لیکن بہرحال جو آئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کام تو ابھی چند مہینے پہلے حلال مصنوعات مسلم امہ کے گھر گھر پہنچانے کا جو مقصد اپنے پیش نظر ہمارے فیصل بھائی نے رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ بڑھے گا. ظاہر سی بات ہے کہ درخت شروع میں بہت معمولی ہوتا ہے اور اس کے نام میں بھی ٹری ہے. اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ زمین کی تہوں کو پھاڑ کر نکل رہا ہے. ابھی وہ اگرچہ بہت کمزور اور مردہ دکھتا ہے لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ تناور درخت کی شکل میں ہمارے سامنے ہوگا اور اس کے سائے میں بڑی تعداد میں لوگ راحت پائیں گے انشاءاللہ. اس کے پھل پھول سے بھی مستفید ہوں گے اور اس کے سائے سے بھی انشاءاللہ متدثر ہوں گے. تو یہ اس کے نام میں ہی ماشاءاللہ موجود ہے. تو بہرحال یہ جو تعداد ہے وہ ہمارے لیے کوئی موضوع نہیں ہے. ماشاءاللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اور قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا وقلیل من عبادی الشکور کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی رہے. جب بھی کوئی اہم کام بڑا کام شروع ہوا ہے تو شروع میں اس کے ساتھ بہت کم لوگ رہے، لیکن جب اس کام کی افادیت پھیلتی چلی گئی تو پھر اس کے ساتھ لوگ آتے چلے گئے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانے پہ منزل بغیر، لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو ماشاءاللہ یہ بڑا عظیم کام ہے اور یہ ایک بڑی عظیم پہل ہے. بار بار دارالعلوم دیوبند سے، بریلی شریف سے اور ہندوستان کے دوسرے اداروں سے حرام مصنوعات کی باقاعدہ فہرست شائع کی جائے کہ دیکھیے یہ جو فلاں ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ جو فلاں آپ کے کا صابن ہے، یہ جو فلاں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ حرام دارالعلوم دیوبند کی طرف سے. ہندوستان میں ایک بڑا ادارہ موقع ادارہ ہے جی بریلی شریف سے دوسرے مسلک کا بڑا مرکز ہے، مگر اس کے باوجود ظاہر ہے کہ لوگوں میں جس طرح بیداری آنی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ممنوع قرار تو دے دیا گیا کہ یہ استعمال نہ کرے، لیکن اس کا بدل نہیں لایا گیا. اگر اس کی جگہ بات صاحب یہ ممنوع ہے کہ صابن استعمال نہ کرے، اس میں جو ہے سور کی چربی مثال کے طور پر استعمال کی گئی ہے یا کوئی حرام و ممنوع
چیز کا استعمال ہوا ہے یہ منع تو کر دیا گیا، لیکن یہ کہ دوسرا صابن مارکیٹ میں نہیں لایا، اس لیے اس بات کو وہ قوت دے دی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے فیصل بھائی نے وہ ٹھیکہ لیا اور وہ ذمہ داری قبول کی۔ دارالعلوم دیوبند نے یا بریلی شریف نے یا ہندوستان کے دوسرے اداروں نے جن مصنوعات کو حرام قرار دیا ہے اور جس سے امت مسلمہ کو بچنے کی ترغیب اور تعلیم کی ہے، ہم انشاءاللہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں جائیں گے کہ جو حلال ہیں اور جو ایسی ہیں کہ جن مسئلوں پر آواز اٹھائی گئی ہے ان کا بدل، تو ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ 180 چیزیں ابھی تک یہ ماشاءاللہ لے آئے ہیں۔ بہرحال یہ کہ حلال اور طیب یہ تو ہماری بنیاد اور بیسک ہے، اس کے بغیر نہ ہماری نماز قبول ہے نہ ہمارا دین معتبر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر المرسلین فقال یا ایھا الرسل كلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الذین آمنوا كلوا من الطیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل الصبر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب وطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لله۔ بڑی اہم اور چونکا دینے والی حدیث، نمازیوں کو چونکا دی، یہ روزے داروں کو چونکا دی، جو لوگوں کو چوکاتی ہے جو احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، جنہیں اپنے اسلام کی فکر، جنہیں اپنے ایمان کی فکر، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایک مومن کی حیثیت سے زندگی گزارے، اور جب ان کا آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کو ان کا خاتمہ کرے اور آخرت میں ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے۔ یعنی یہ ایک ذمہ دار مومن کے لیے بہت بڑی حدیث ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سلسلے میں بڑی غفلت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ دیکھیے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اہل ایمان کو اس نے اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے، ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جی نیک عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہیں پاک اور پاکیزہ عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ پھر فرمایا کہ آدمی سفر کرتا اور سفر کے درمیان تھک جاتا، اشعث اغبر، جس سے بالکل وہ غبار میں اٹک جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بالکل پراگندہ حال ہو جاتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، کہتا ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ میری دعا سے میں پریشان ہوں، لیکن اس کا طعم وہ حرام، لیکن اس کا کھانا حرام ہوتا ہے، وہ مشرب وہ حرام اور اس کا پینا حرام ہوتا ہے، وہ ملبس وہ حرام اور اس کا لباس حرام ہوتا ہے۔ جی اور فرمایا کہ وہ حرام ہی سے اس کا جسم و جان بنتا ہے، اس کے جسم میں خون جو دوڑ رہا ہے وہ حرام سے بنا، وہ خون کے نتیجے میں جو گوشت ہے وہ حرام سے تیار ہوا ہے۔ کس طرح سے اس کی دعا قبول کی جائے گی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رزق حلال کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ صاحب حدیثوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کے حلق میں ایک لقمہ بھی حرام کا اتر جاتا ہے تو 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر آدمی بکثرت کھاتا چلا جا رہا ہے، بکثرت کھاتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس کے جسم کا سارا خون اسی حرام سے تیار ہوا ہے، اس کا وہ گوشت اس کی وہ جسمانی ساتھ حرام سے تیار ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ عجب نہیں ہے کہ ہم آج کل کے حالات میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہماری کوششیں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری محنتیں ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں،
بڑی ذمہ داری کہ مسلمان حلال کی فکر کرے. ماشاء اللہ آپ کے سامنے ابھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی. اب ابھی میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہمارے اداروں نے کمپنیوں کے اور مختلف فیکٹریوں کے نام ظاہر کر دیے. پھر یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہمارے سامنے کئی چیزیں کمپنیوں کی آ رہی ہیں جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بغیر حلال کیے ہوئے کھانے پینے کی مصنوعات آگے بڑھائی جا رہی ہیں. جی پچھلے دنوں ایک خبر آئی کہ صاحب یہ جو سوس ہوتا ہے ٹماٹر سوس, جی یہ مستقل جانوروں کے خون سے اور ان کی گندگیوں سے تیار کرایا جاتا ہے. اس کی ویڈیو بھی کافی وائرل ہوئی. تو بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اس باتوں پر توجہ دیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام ہیں. یہ ایک بڑی ذمہ داری, یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جس سے ہمارے دین کا, جس پر ہمارے دین کا دارومدار ہے. جی ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری عبادتیں ظاہر سی بات ایسی جسم و جان سے ہو رہی ہے. اگر یہ جسم و جان خدا نخواستہ اس طرح کی چیزوں سے تیار ہوا ہے تو ہماری عبادتوں کا کیا ہو. ابھی آپ کے سامنے میں نے حدیث پیش کی کہ آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, اور اس کی دعا کیسے قبول کی جائے, کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم اپنے نبیوں کو کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ہر ممکنہ حفاظت فرمائی. اور قرآن شریف کی اس طرح کی آیتوں کی مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ نبیوں کے ذریعے گویا کہ نبیوں کی امتوں کو بتایا جا رہا ہے, نبی کی امتوں سے کہا جا رہا ہے کہ لوگوں حلال کا اہتمام کرو, اس حلال کی کوشش کرو, اپنے خودنوش میں حرام کی آمیزش مت ہونے دو. یہ بہت ضروری ہے. آج کا زمانہ ہے, اس پر روشنی ڈالی جا سکتی تھی کہ کس طریقے سے کمپنیاں دل کو دھوکے سے کام کر رہی ہیں, اور وہ جان بوجھ کر کہ ایک ملت کے لیے, ایک امت کے لیے ایک چیز حرام ہے, انہوں نے حرام کو خوبصورت لیبل لگا کر, خوبصورت پیکنگ کر کے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ آدمی کا گمان بھی ادھر نہیں جاتا, اور آدمی سوچتا بھی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیزیں ایسی کمپنیاں بنا رہی ہیں جن کے یہاں کوئی اس طرح کا کی فکر ہے, نہ ان کے اس طرح کی کوئی تعلیمات ہے, اوپر سے انہیں ہم سے خدا واسطے کا ایک بیت ہے, خدا واسطے کی عداوت ہے, دشمنی. جی تو کیوں کر اپنی مصنوعات میں اس کا اہتمام کرے, جی کبھی بھی نہیں کرے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے پلان کا حصہ ہے, پروگرام کا حصہ ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کو, ہمارے اور آپ کے کھان پان کو مشتبہ کر کے ہمیں اللہ کی نگاہ سے گرا دے. اکثر کے واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف بغداد میں آئے تو ان کو بغداد والوں نے کہا کہ بھائی یہاں مستجاب الدعوات کی تین ہے. مستجاب الدعوات ان کو کہتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. چونکہ بغداد میں جب وہ آئے حجاج بن یوسف انہیں یہ بتایا گیا, اور بغداد کے لوگ شروع سے بڑے عجیب قماش کے لوگ واقع ہوئے. عجیب بات ہے, انقلابات معلوم ہوئے, لیکن وہاں کے لوگوں کا ایک الگ ہی مزاج ہے. حجاج بہت ڈرے ہوئے آئے, اس لیے کہ وہاں کوئی گورنر نہیں پاتا. جب وہ وہاں پہنچے اور انہیں یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا انتظام کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک دعوت عام رکھی, اور خاص طور سے وہ جو مستجاب الدعوات تھے جن کی دعائیں جو دعا کرتے تھے, اور شہر میں کوئی فاسق و فاجر گورنر چل نہیں پاتا تھا اور اس کا اقبال غلط نہیں ہو پاتا تھا, وہ وہاں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا. ان کی دعاؤں سے یہ دعا کرتے تھے اور کسی نہ کسی ذریعے سے وہ وہاں سے چلا جاتا. حجاج بن یوسف جب آیا
اس میں کئی صحابی رسول بھی جی، اور سب کے سب کی گردنیں اتار دی. تو معزز حضرات، حرام فوڈ، حرام مصنوعات یہ ہمارے لیے بہت مہلک، ہمیں یہ اللہ کی نگاہ سے گرانے تھے، اور ہم ساری محنت و جدوجہد کے باوجود کچھ کر نہیں پاتے. آج کے زمانے میں جب اس کی آمیزش، حرام کی آمیزش بہت عام سی بات ہو گئی ہے، بہت ضروری ہے کہ اس پر خاص طور سے توجہ دی جائے اور اس طرف توجہ دے کر اپنے کھان پین کو خاص طور سے صاف ستھرا رکھا جائے، تاکہ خدا نہ کرے کہیں ہماری محنتیں اسی طرح یوں ضائع نہ ہو جائے. ایک بات جو خاص طور سے آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، خاص طور سے خردوش اور استعمال کی، ان کی اصل جو ہے وہ حلال ہے. تمام اشیاء اصلاً مباح ہیں، حلال. حرام کوئی بھی چیز اس وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے بارے میں کوئی نص قطعی ہوتی ہے حرام، ورنہ چیزوں کی اصل حلال ہے. حرام کیا ہے؟ پر یہ جو بیان چل رہا ہے اس سے یہ لوگوں تک میسج نہ جائے، اسلام میں بہت کچھ حرام، ایسا نہیں. اسلام میں صرف وہی چیز حرام ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ بھی بہت کم، ورنہ عموماً اصل یہ ہے کہ چیزیں سب حلال ہیں. اسلام نے جو پہلا حکم مقرر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا تمام چیزیں اصل حلال اور مباح ہیں. حرام صرف وہ چیزیں ہیں کہ حرمت کے بارے میں صحیح اور صحیح نص وارد ہوئی ہیں. لہذا اگر صحیح نص موجود نہ ہو بلکہ ضعیف ہو یا حرمت پر صحیح طور سے کوئی بات دلالت نہ کرتی ہو تو اصل اباحت برقرار رہے گی. یعنی جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل شرعی نہ ہو کسی چیز کے حرام ہونے کی، وہ چیز اصلاً حلال ہوتی ہے. علماء اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اشیاء اور منفعتیں اصلاً مباح اور جائز ہیں. ان کا استدلال قرآن مجید کے تفصیل آیت سے کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید، والذی خلقکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ہر چیز کو حلال کیا، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے. وہی پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر سخر لکم ما فی الارض، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اپنی طرف سے مسخر کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے اور وہ انسانوں کے لیے مفید ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے مسخر بھی کر دیا. یعنی یہ کہ حلال چیزوں تک پہنچنا انسان کے لیے نہایت آسان اور سہل. آگے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ. تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کی ہیں اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو انسان کے لیے مسخر کر کے ان پر احسان فرمایا. لہٰذا یہ کیوں کر بابر کیا جائے کہ ان نعمتوں کو حرام ٹھہرا کر ان سے استفادہ سے انہیں منع کرے گا. یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن خاص کا اسلام میں بہت لمبی لسٹ حرام ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انسانوں کے لیے پیدا کروایا ہے. دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. اللہ نے کائنات کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا. جب کائنات کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کے اتفاق کا انسان کو پورا پورا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس نے صرف چند چیزوں کو حرام کیا ہے اور وہ بھی کسی خاص سبب یا مصلحت کی بنا پر، جس کا ذکر ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے. گویا کہ اسلامی شریعت میں محرمات کا دائرہ بہت تنگ ہے، برعکس اس کے کہ حلال کا دائرہ نہایت وسیع ہے. یہی وجہ ہے کہ حرمت کے احکام پر مشتمل نصوص جو صحیح بھی ہوں اور صریح بھی بہت کم ہے، اور باقی تمام چیزیں جن کی حلت یا حرمت کے بارے میں کوئی نص وارد نہیں ہوئی ہے مباح الاصل ہے، اور ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں حدیث میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس کو حلال
روح کا صدور نہیں ہوتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی آیت اللہ تلاوت فرمائی وہ ماں کا رب کا نصیحت کہ اللہ سے کبھی بھول سرزد نہیں ہوتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی پنیر اور بورخر گائے نیل گائے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھہرایا اور حرام وہ ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں حرام ٹھہرایا. یہی وہ چیزیں جن سے ثبوت اختیار فرمایا ہے وہ معاف ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزئیات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا بلکہ ایک ایسا قاعدہ بیان فرمایا کہ جس سے حلال و حرام میں بآسانی تمیز کی جا سکے. اس کے پیش نظر یہ جان لینا کافی ہے کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے کن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اور وہ چیزیں ان کے ماں سوا ہے وہ سبھی حلال نہیں ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری لسٹ بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں اس کی لسٹ بھی قرآن مجید کے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی ہے. تو معزز حضرات کی بات ہمارے اور آپ کی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہیں پر مجبور نہیں چھوڑا اور کوئی چیز ایسی نہیں دی یا کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں آیا جو ہمارے لیے جب یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے تو دراصل میرے بھائیوں اس میں ہمارے لیے نقصان کماتا ہے. اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا جوئے کو حرام قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشہ آور چیزوں کو حرام قرار دیا. جی آپ اس کی تباہیوں کو عام طور سے جان سکتے ہیں. دیکھیے ہر گٹکے کے ڈبے ہر تمباکو پر ہر بیڑی سگریٹ کے ڈبے پر خود لکھا ہوتا حق وہ ہوتا ہے جو سڑک کے جب اس سے کینسر ہوتا ہے اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ عام بات ہو گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام قدرت کا ایک حصہ ہے کہ جو چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے اگرچہ وہ ماڈرن طبقے میں اگرچہ وہ ہائی فائی سوسائٹی میں فیشن بطور فیشن استعمال کیا جاتا ہے بطور ناممکن کی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کی جو تباہی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی اب گٹکا ہے جو کھایا جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ہر گٹکے پر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس سے کینسر ہوتا ہے اور اس پر کینسر کی تصویر بھی لگی ہوئی. یہاں پر مسٹر میڈیکل فاؤنڈیشن ہے عباس بھائی اس کے ذمہ دار ایک زمانے میں نے ان کے ساتھ کام کیا سسر کے ڈاکٹر بھی تھے. پتہ چلا کہ جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں 12 سال کی عمر ہوتی ہے ایک اندازے کے مطابق ایک سروے کے مطابق اور اس کا اثر یہ شروع ہوتا ہے کہ آدمی کا منہ کھلنا بند ہو جاتا ہے کیونکہ مستقل جو ہے وہ منہ میں رکھے رہتے. اسلام میں ایک چیز ضرورت سے زیادہ کسی چیز کے استعمال کو بھی حرام قرار دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ منہ بنایا ہے ظاہر ہے اندر جو چبانے کی چیز جگہ ہیں جہاں پہ دار ہوتا ہے اس کی بھی اللہ کی کیپیسٹی رہے اس کی بھی ایک صلاحیت رہے. ظاہر ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ اپنا کام کرے گا تو وہ اپنی طاقت کھو دے اس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں. زیادہ تر لوگوں کو منہ کا کینسر ہوتا ہے پیٹ کا کینسر ہوتا ہے اس کے نتیجے. اب اسلام نے پہلے اس کو منع کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا میں اس بات کے ذریعے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل آج کل عام ہے. ہر آدمی جو بھی سگریٹ خریدتا ہے اس کے ڈبے پہ بنا ہوا لکھا جو آدمی گٹکا خریدتا ہے وہ دیکھتا ہے اس پر لکھا ہوا. تو اب یہ اللہ نے اس کو پہلے ہی حرام کیا ہے. خلاصہ یہ ہے لوگوں کی جو چیز حرام ہے وہ دراصل انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. تجربات بتاتے ہیں کہ سور کھانے والوں میں حرام ہونے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. جی تجربات بتاتے ہیں کہ اونٹ کھانے والوں میں
ہماری صحت کے لیے نقصان دہ، وقت سے پہلے آدمی جو ہے ناکارہ ہو جاتا ہے۔ فالج پر جو ریسرچ آ رہی ہے جی، اور جو دماغی ہیمریج پر جو سرویز آ رہے ہیں ان سے یہ پتا چلا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے حرکات کرتے ہیں، مثلا جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، وقت سے پہلے ان کے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، کئی بڑی بڑی دینی دعوتی شخصیات ہوتی ہیں جو تمباکو پر کثرت کھاتی ہیں، جہاں کہتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بہرحال حرام ہے ہم اس کو مکروہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ حرام کا جو مانتا ہے وہ شدہ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، کسی کہنے والے نے کہ ایک آدمی ایک گلاس شراب لے، ایک گلاس زہر پی لے، ظاہر فوراً پھیر ہو جائے، اسی شراب کو وہ 10-20 سالوں میں جا کے پیے، قطرہ قطرہ کر کے اسی زہر، تو 10-20 سال میں اس کا کام ختم ہو جائے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ سسو کے بعد آپ کو لوگوں سے پوچھا کہ ہم لوگوں کی تحقیق ہے کہ جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں اور ہر غریب گٹکا جن کے منہ میں رہتا ہے 12 سال سے زیادہ نہیں جی پاتے، الا یہ کہ بہت اچھے گھر کے ہیں، بہت کھانے پینے میں فروٹ اور دوسری چیزیں طاقت کی کھاتے ہیں، لیکن یہ جو مزدور طبقہ ہے، جو کامگار طبقہ ہے، یہ جو ہے اس کا سب کا یہی حال ہوتا ہے کہ 12 سال سے پہلے کام تباہ ہوتا ہے۔ تو معزز حضرات، یہ بڑی پہل ہوئی ہے پونے میں حلال مصنوعات کی، جس کی ذمہ داری ہمارے فیصل بھائی نے لی ہے۔ میں روز اول سے ان سے وابستہ ہوں، جڑا ہوا ہوں۔ انہوں نے جو علماء پینل بنایا اس میں بھی میں جانتا ہوں کہ یہ بڑی تحقیق کر کے اور ہر چیز کی تفتیش کر کے اور ماشاءاللہ اس کے تمام اجزاء کا پورا سروے کر کے اور اس پر پورا انالیسس کر کے یہ ان چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کر کر انہوں نے ہم سب کے ساتھ ایک بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے۔ پوری ملت کی طرف سے وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس طرح کا کام شروع کر کے مسلمانوں کے لیے اپنی آسان کر دیا ہے کہ بھائی آپ ایک جگہ جائیے اور وہاں سے سامان خریدیے، ماشاءاللہ مفتیان کرام بھی ہے، اور پھر یہ پورا سیٹ اپ ماشاءاللہ ایسے جگہ سے لانے کہ جہاں پر کئی سالوں سے اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے اور حلال مصنوعات کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، ماشاءاللہ وہاں سے پورا سیٹ اپ لے کے آئے اور اس کو متعارف کرا رہے۔ آپ کہتے ہیں سبھی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب کا کام ہے، اس لیے کہ یہ مشن رسولوں کا مشن ہے، یہ مشن اللہ کے نبیوں کا مشن تھا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی لوگوں نیک عمل کرو، بلکہ یہ بھی کہا کہ حلال اور طیب کھاؤ اور اس کے لیے کوششیں کرو، جی اس کو پھیلاؤ۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا حلال استعفافا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ یوم القیامۃ وجهه مثل القمر یوم البدر۔ جی بڑی اہم حدیث ہے کہ جس شخص نے حلال اور طیب سے دنیا حاصل کی، حلال اور طیب، آپ حلال مصنوعات کے ذریعے اگر اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، حلال مصنوعات کے ذریعے اور حلال کھان پین کے ذریعے، یعنی اگر کچھ اس کاروبار کو بھی کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی بشارت ہے۔ تمہیدی تقریر میں یہ حدیث آپ کو مولانا نے سنائی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حلال استعفافا علی، جی اپنے بچوں کو بھیک سے بچانے اور تعطفا علی جارہ اور اپنے پڑوسیوں پر رحم و حقاری کرنے کی، تو ایسے شخص کا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چوتھی رات کی چاند کی طرح ہو۔ یہ جو مستقل ایک مشن ہے، ایک پروگرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ملتا اور خوشخبری کا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ملت کو، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، بلکہ ہم سب کو، سارے انسانوں کو، یہ صرف امت کا مسئلہ نہیں ہے، ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں رہتا ہے، اس کا بھی ہم پر حق ہے، ہم بھی اس کے صحیح چیزوں کو متعارف کرائیں۔ میرا تو معمول ہے کہ میں اگر کہیں سگنل پہ کھڑا ہوں، میرے بازو میں کوئی آدمی آیا، اس کے منہ میں کتا ہوتا ہے تو اسی وقت اس سے کہتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں۔ میں نہیں دیکھتا ہے مسلمان ہے یا مسلم، اگر سب میرے بھائی ہیں، جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اعلیٰ تعلیمات ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھیا گٹکا کے ڈبے میں لکھا ہو، اس کی پوڑیوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھو، سگریٹ پیتا ایک نام سے محبت سے، یہ
یہ ہم سب کا مشن ہونا چاہیے. یہ بھی ایک تبلیغ ہے, یہ بھی ایک دین ہے, اور یہ بھی ہماری ذمہ داری اور ہماری رسپانسبلٹی ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو توفیق مجھے دی وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ جو ماشاءاللہ کام شروع ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی دے, اور پورے تمام سماج میں یہ مصنوعات عام ہو اور لوگ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں. آج دھنیا کمپنیوں میں ملتا ہے, میں خاص طور سے مسالہ جات بھی اسی کمپنی کا استعمال کرتا ہوں, تو پتہ چلا کہ جب پوڑیے کھولے جاتے ہیں تو ٹھنڈ میں دھنیا کا پوڑیا کھولا گیا تو دھنیا کی خوشبو, مرچی اوریجنل ہے, ہلدی اوریجنل ہے. آج کل جو ہے سب کچھ میں ملاوٹ کر کے جو ہے کہیں نہ کہیں ہمارے بیٹے کے لیے, کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ گردے کڈنی کے لیے نقصان ہے. ظاہر ہے آپ کوئی ردی چیز اپنے پیٹ میں ڈالیں گے تو اس کا تو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. تو بہرحال یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے فائدے تک پہنچائیں اور اس کو متعارف کرائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے فیصل بھائی کو, ان کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور ہم سب کی طرف سے وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس عظیم کام کا ٹھیکہ لیا ہے. وہ خود ماشاءاللہ ویل سیٹل شخص تھے, کسی بڑی کمپنی میں بڑے عہدے پہ تھے, لیکن انہوں نے وہاں سے آ کر اور اس حلال فوڈ اور اس کی مصنوعات کی اہمیت کو محسوس کیا, اور ان کے پورے بھائی جو ماشاءاللہ سب بھائی نے سب نے ان کا ساتھ دیا, ان کا پورا خاندان ان کے ساتھ ہے, اور ہم سب ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو خوب ترقی دے. آپ کو